نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع بہ رکوع۔ آج پھر میں آپ کو 3 صورتوں کا خلاصہ بیان کروں گی۔ پہلی صورت ہے سورہ التغابن، دوسری صورت ہے الطلاق اور تیسری صورت ہے سورہ التحریم۔ پہلی صورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ التغابن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التغابن، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کے 10۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہار اور جیت کا اصل دن۔ پہلے رکوع میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا انسانوں کے لیے استفادہ کے لیے بنائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو آخرت میں جواب دہی کے لیے جمع فرمائے گا۔ ماضی میں جب یہ حقیقت رسولوں نے قوموں کو بتائی تو قوموں نے رسولوں کی دعوت پہ اعتراض کر کے جھٹلائی کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قوموں کو ذلت امیز سزا دے کر عبرت بنا دے گا۔ ان قوموں کے لیے بڑے عذاب کا فیصلہ روز قیامت میں ہوگا۔ وہی روز دراصل ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ ایمان لا کر اچھے عمل کرنے والے اس روز کامیاب ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایمان نہ لانے والے اس روز ناکام قرار پائیں گے اور جہنم کی ابدی سزا کا سامنا کریں گے۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 11 سے لے کر 18۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے فکر و عمل پر پر اثرات۔ دوسرے رکوع میں انسان کے فکر و طرز عمل پر ایمان کی اثرات کا بیان ہے۔ بندہ مومن وارد ہونے والے حالات کو من جانب اللہ سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اس کے اعمال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا بھروسہ اپنی تدبیری پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر ہوتا ہے۔ وہ بیوی اور اولاد کے تعلق سے انتہائی محتاط ہوتا ہے۔ خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ ایک خوشگوار ماحول پیدا کر کے بیوی اور اولاد کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مال اور اولاد کو سرمایہ نہیں بلکہ ایک ایسی امانت سمجھتا ہے جس کے بارے میں اسے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے۔ ان کی خاطر ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دے۔ آخر میں حکم دیا کہ اللہ کی نافرمانی سے امکانی حد تک بچو۔ صاحب امر کے ہر ایسے حکم کو سنو اور مانو جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھلائی کے کاموں میں مال خرچ کرو۔ اللہ کے دین کی تبلیغ اور غلبہ کے لیے مال خرچ کرو۔ یہ مال اللہ کی ذمہ قرض ہے جو وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اب آتی ہے سورت دوسری ہماری، سورہ الطلاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الطلاق، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کر 7۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کے انعامات۔ پہلے رکوع میں طلاق اور عدت کے احکامات، اس کے ساتھ تقوی کے انعامات کا بیان ہے۔ گھر کے جملہ معاملات کی اثر التقوی یعنی خدا خوفی اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات میں آسانی کی راہ نکال دیتا ہے۔ اسے وہاں سے رزق و نعمتی دیتا ہے جہاں سے گمان تک نہ ہو۔ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ نہ صرف اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے بلکہ اسے شاندار اجر سے بھی نوازتا ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 8 سے لے کے 12۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے نافرمانوں کا برا انجام۔ ماضی میں سرکش قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شدید پکڑ کی اور آخرت میں بھی انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ خیر اسی میں ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، خاص طور پر خاندانی معاملات جن کے بارے میں تفصیلی ہدایات نازل ہوئی ہیں میں اللہ کی اطاعت کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہم اہل پاکستان کے اس حوالے سے بہت بڑی محرومی ہے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے ہمارے آئینی قوانین شریعت کے مطابق تھے۔ ہندوستان میں آج بھی ایسا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں 1962 میں ان قوانین کو تبدیل کر کے غیر اسلامی بنا دیا گیا۔ ہم اس پر اللہ کے عذابوں کا تسلسل اس نافرمانی کی سزا ہے۔ مزید ارشاد ہوا ہے کہ ہدایت قرآنی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ ہے۔ ہم ہدایت قرآنی کو سمجھنے کے لیے ارشادات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ اب چلتی ہے ہماری تیسری سورت، سورہ تحریم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التحریم رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 7۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے شوہر بیوی اور سربراہ خاندان کے لیے ہدایت۔ پہلے رکوع میں شوہر بیوی اور سربراہ خاندان کو خاندانی زندگی کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہے۔ شوہر کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ بیوی کی محبت میں اتنا نہ مغلوب ہو کہ اسے خوشی کرنے کے لیے شریعت کے احکامات ہی کا پاس نہ کرے۔ بیوی کو نصیحت کی گئی کہ اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے اور خاندان کے نظام کو ایک اچھے ماحول میں قائم رکھنے کے لیے اس کی اطاعت کرے۔ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنے خاندان کی مادی ضروریات پوری کرنے کے اہتمام کر رہے، ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کر کے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کوشش کرے۔ سب سے پہلے خود عمل کر کے اپنی ذات کو ایک نمونہ بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو ان جرائم سے بچنے کی تلقین کرے جو جہنم کی آگ میں لے جانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک ہے۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ۔ اس رکوع میں مومنوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں۔ بالکل خاص توبہ، خالص توبہ یہ ہے کہ گناہوں پر سچی ندامت ہو۔ عہد کیا جائے کہ آئندہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا۔ گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کی سچائی کا ثبوت دیا جائے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دیا جائے، اسے معاف کرا لیا جائے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے معنی حاصل کیے جائیں۔ اپنی جان کو اللہ کی بندگی میں ایسے کھپا دیا جائے جیسے کہ اس نے گناہوں میں ملوث ہو کر خوب لذت حاصل کی تھی۔ مزید ارشاد ہوا ہے کہ دنیا میں خاندان کا نظام خوشگوار ماحول میں قائم رکھنے کے لیے بیوی کو شوہر کے تابع کیا گیا۔ البتہ روز قیامت بیوی شوہر کے تابع نہ ہوگی، زیادہ خیر کے کام کر کے شوہر سے آگے نکل سکتی ہے۔ گویا اخلاقی لحاظ سے عورت کا علیحدہ تشخص ہے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جنتی ہیں، جبکہ ان دونوں کی بیویاں جہنمی۔ فرعون بدبخت جہنم میں گیا، اس کی بیوی حضرت آسیہ جنت میں گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کے سرپرست، حضرت زکریا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج محترمات، یہ سب جنتی ہیں۔ یہ ہماری تینوں صورتوں کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ ملیں گے نئی صورتوں کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔